وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے سوسائٹی پریشر، یعنی معاشرے کا پریشر۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم سب پہ ہر فیلڈ میں ہر بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی سوسائٹی کا پریشر ضرور ہے، معاشرے کا پریشر ضرور ہے۔ آپ بولیں کہ نہیں میں تو آزاد ہوں، میں پابند نہیں ہوں معاشرے کا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آج کی سیشن کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو پریشرز ہیں ان کو ہمیں ڈیل کرنا آنا چاہیے اور ان کو اپنے ذہنوں سے اتار دینا چاہیے۔ کیوں؟ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر بہت پوٹینشیل ہے، بہت سٹیمنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کیا ایبیلٹی، ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں، رائٹ؟ اور آپ خوش بھی رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جینا چاہتے ہیں جیسے جینے کا حق ہے، انجوائے کر کے اپنی مرضی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، رائٹ؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اوپر، ہم سب کے اوپر سوسائٹی کچھ پریشرز ڈال دیتی ہے، کسی ہر فیلڈ میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی مرضی نہیں کر پاتے، ہم سکون سے زندگی نہیں گزار پاتے، ٹھیک ہے؟ اور ہوتا کیا ہے، آہستہ آہستہ ہم ڈارکنیس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، دل کچھ اور کرنے کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم وہ کر نہیں پاتے کیونکہ سوسائٹی کا پریشر بہت ہے، ٹھیک ہے؟ اسپیشلی ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستان انڈیا کی، ہماری سوسائٹی میں تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم ایک ایک کر کے وہ سارے پوائنٹس پڑھیں گے جس کی جو پریشرز ہیں ہمارے اوپر، اور یہ بھی کہ ہم کیسے ان کو اپنے سے دور کرنا ہے۔ ہم کپڑے، کھانا، سکولنگ، جاب، رشتے، ایجوکیشن، ایون یہ کہ مرنے کے بعد جو سیریمنیز ہیں وہ سب کچھ بھی ہم کرتے ہیں اپنے معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، سوسائٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ کیسے پہننا ہے، کیا کھانا چاہیے ہمیں، کہاں کس اسکول میں پڑھنا چاہیے، کہاں ہم پڑھائیں گے اپنے بچوں کو، تو سوسائٹی ہمارے بچوں کو بہت اچھا سمجھے گی کہ بچے انگلش میڈیم اسکول میں جاتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کس قسم کی جاب ہوگی تو ہماری بڑی واہ واہ ہوگی، رائٹ؟ کس طرح کے رشتے ہوں گے ہمارے بچوں کے تو سوسائٹی میں ہمارے لیے رہنا آسان ہو جائے گا۔ یہ مرنے کے بعد کون سی رسمیں ہیں جو ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی کہے گی کہ آپ کے اتنا عزیز فوت ہوا ہے تو آپ نے یہ رسمیں نہیں کی، جو کہ ہمارے دین کا حصہ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے پریشرز ہیں، ہم ایک ایک کر کے کچھ ڈسکس کریں گے۔ آپ نے اس کو اپنے آپ سے ریلیٹ کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہوں جو آپ کی لائف میں نہ ہوں، اور کچھ ایسے پوائنٹس ہوں جو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو، تو آپ اس سے کمپیئر کر کے اپنے مسئلوں کا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب کرنا کیا ہے آج اس کے سیشن کے اینڈ پہ؟ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا آنا چاہیے۔ جو آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ وہ سوسائٹی کو نظر میں رکھ کے آپ کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس وقت کے لیے چلے آپ سوسائٹی کو نظر میں رکھ کے آپ ایک فیصلہ کر دیتے ہیں جس سے معاشرہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، آپ کو باتیں نہیں کرتا، لیکن آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو لانگ ٹرم چیز دیکھنی ہے، شارٹ ٹرم چیز نہیں دیکھنی۔ آپ کو فیصلے کس بنیاد پہ کرنے ہیں؟ آپ کو فیصلے کرنے ہیں صحیح اور غلط کی بنیاد پہ۔ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا معاشرہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اچھا کریں تب بھی معاشرہ آپ کو باتیں کرے گا، کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکلے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ برا کام کریں تو سوسائٹی تب بھی آپ پر پریشر ڈالے گی۔ تو کرنا کیا ہے؟ آپ نے وہ کام کرنا ہے جو صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسری بات وہ کہ جو آپ کا دل کہہ رہا ہے، صحیح بھی ہے اور آپ کا دل بھی کہہ رہا ہے۔ سم ٹائم ایک چیز صحیح ہوتی ہے اور ہمارا دل بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پر پریشر بہت ہوتا ہے، ہمارا اپنا، ہمارے پیرنٹس کا، جو بھی چیزیں ہماری سوسائٹی میں آ جاتی ہیں، ہمارے فرینڈس کا، ریلیٹیوز کا، ہم وہ کام ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور ہمیں اس میں فائدہ بھی ملے گا، لیکن ہم وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اب کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم؟ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کیا ہے؟ رشتے۔ ہم جو رشتے کرتے ہیں ان کی بنیاد ہم کس چیز پر رکھتے ہیں؟ ہم جو اپنے گھروں میں بہویں لے کے آتے ہیں یا داماد لے کے آتے ہیں تو ہمارا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کرائیٹیریا دین کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ایک بچہ ہے وہ ڈاکٹر ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر ہی لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے، کوئی دوسری لڑکی نہیں ڈھونڈی جاتی، یا ڈاکٹر نہیں بھی تو بہت امیر ہو اور بہت خوبصورت ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ جب
گھر کے آئے اور سب اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں, ہم اپنے ریلیٹیوز کو دکھائیں کہ یہ ہماری بہو ہے, اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت اچھے لوگوں میں ہو, اس کا گھر اتنا اچھا ہو کہ جہاں پہ کہتے ہیں نا ہمارا جب بیٹا جائے سسرال میں تو بہت اچھی جگہ ہو جہاں ہمارا بیٹا بیٹھے تو اس کو اچھا لگے. یہ رشتے اس بنیاد پہ ہوتے ہیں. جب لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس کا قد دیکھی جاتا ہے, اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے, لیکن اس کا دین نہیں دیکھا جاتا, کبھی بھی اس کا دین نہیں دیکھا جاتا. ہماری رشتوں کی بنیاد ہی یہ چیز ہوتی ہے, ایک سے بڑھ کر ایک کرنا ہے. اس کی بہو ایسی تھی, آپ دیکھو میں کہاں سے رشتہ لے کے آتی ہوں. ٹھیک ہے, میری نند نے انکار کر دیا اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے, اب میں تو زبردست لڑکی لے کے آؤں گی. ٹھیک, مقابلہ ہو جاتا ہے. اچھا انہوں نے ہمیں رشتہ نہیں دیا, آپ دیکھو کتنے اونچے خاندان میں رشتہ کرتی ہوں. اور کئی لڑکے بھی اس طرح کرتے ہیں کہ جب ان کو ان کی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا یا انکار ہو جاتا ہے تو وہ اس چیز میں ایگریشن میں آ کے, بدلے میں آ کے کسی غلط لڑکی سے شادی کر بیٹھتے ہیں, صرف یہ دکھانے کے لیے. دل کی خوشی نہیں ہوتی, صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہاں ہم تم سے اوپر ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جب رشتے ہو جاتے ہیں پھر سب فیملی والوں کو بلایا جاتا ہے, انوائٹ کیا, ان کو بتایا جاتا ہے ہم نے رشتہ کہاں کیا ہے. ٹھیک ہے, یہی ہماری بنیادیں ہیں. ہم کاسٹ کو دیکھتے ہیں, بچیاں گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں لیکن ماں باپ کہتے ہیں ہم نے آؤٹ آف کاسٹ نہیں کرنا, لوگ باتیں کریں گے, ہمارے خاندان والے باتیں کریں گے. میرے پاس اس طرح کے کیس آیا کہ بچہ چاہتا ہے کہ ایک لڑکی ہے دین پہ چلنے والی ہے اور میرا رشتہ یہاں پہ ہو جائے, ماں بھی چاہتی ہے لیکن باپ کہتا ہے کہ نہیں یہاں نہیں کرنا. پھوپھیاں کہتی ہیں کہ یہاں نہیں کرنا رشتہ, ان کی کاسٹ نہیں ٹھیک, نہیں ہمیں تو بہت خوبصورت لڑکی چاہیے. جس نے شادی کرنی ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے, وہ نہیں چاہتا کہیں اور پہ رشتہ, لیکن سوسائٹی اسے پریشر ڈالتی ہے. کاسٹ کا تو بہت زیادہ ایشوز ہے, بہت زیادہ ایشو ہے. اور لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ان کی شادی کی جائے, لڑکے بھی چاہتے ہیں, لیکن ان کو مناسب اپنی کاسٹ میں رشتہ نہیں ملتا. تو یہ سارے پریشر کون ڈالتا ہم پہ؟ یہ سوسائٹی ڈالتی ہے. ہم اپنی بچیوں کو گھر بٹھا کے رکھ دیتے ہیں, ان کی عمریں آگے چلی جاتی ہیں, لیکن نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہماری تو ناک ہے, سوسائٹی والے کیا کہیں گے. ایک اور میں نے دیکھا اپنے جاننے والوں میں ایک رشتہ, تو بچی جو ہے وہ ڈاکٹر تھی اور اس نے اپنے لیے ڈاکٹر پسند کر لیا کہ رشتہ آیا, لیکن جو باپ تھا اس نے ایکسیپٹ نہیں کر پایا. وہ رشتہ کر بھی دیا لیکن ایکسیپٹ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو بڑی باتیں کی ہوئی تھی کہ کاسٹ سے باہر کیوں کرتے ہیں, اور اب بیٹی نے خود ایسا لڑکا پسند کیا ہے جو کہ کاسٹ سے باہر ہے. اتنے سال ہو گئے داماد کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو یہ جو ہے یہ ہماری سوسائٹی ہے جو ہماری بچیوں کو گھر بٹھا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک لڑکی یا ایک لڑکا جس کی عمر ہو گئی ہے شادی کی اور وہ گھر والوں کو کہہ نہیں پاتی. کیوں؟ معاشرے کا ڈر کہ میں اپنے منہ سے کیسے کہوں کہ میرا نکاح کر دیں. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کئی بیماریوں میں, برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بچے بول نہیں پاتے. لڑکیاں تو اسپیشلی نہیں بول پاتی, کتنی ایج ہو جاتی ہے ان کی کہ معاشرہ کیا کہے گا کہ بیٹی اپنے منہ سے کہہ رہی ہے میرا نکاح کر دے. تو یہ سارے سوسائٹی کے ڈر ہیں. ہم نے ان ڈروں سے باہر نکلنا ہے. ہم نے نہیں سوچنا کہ معاشرہ کیا کہے گا, کیونکہ اس نے تو ہر حال میں بات کرنی ہے, اور ایٹ دا اینڈ دیکھا ہی جائے گا کہ آپ کے گھروں میں سکون ہے کہ نہیں ہے, آپ کے بچے خوش ہیں کہ نہیں خوش, آپ اپنی لائف میں خوش ہیں کہ نہیں خوش. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے رشتوں کی بنیاد رکھنی ہے تو اپنے بچوں کو بٹھائیں, ان سے مشورہ لیں وہ کیا چاہتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ لو میرجز کی جو ہے ریشو بڑھتی بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اگر میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ ایک لمٹ میں رہ کر اگر یہ کام کیا جاتا ہے, اگر آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے تو آپ جائیں اس کے گھر رشتہ لے کے. ٹھیک ہے نا, لڑکا نکاح کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کا کروا دیں. اگر آپ نہیں کرواتے اور آپ کہتے ہیں نہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو میرے خاندان میں ہوگی, خاندان سے باہر نہیں ہوگی, تو وہ لڑکا کیا ہوگا, آپ سے بھی باغی ہو جائے گا اور وہ کوئی غلط کام کر بیٹھے گا. تو آپ کر دیں. ٹھیک ہے, دیکھ لیں, اگر آپ کو اس لڑکی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تو آپ رشتہ کر دیں وہاں پہ. ایسے نہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کو گھر مت بٹھائیں. ٹھیک ہے, معاشرے کا مت سوچیں آپ لوگ, کاسٹ سسٹم کو ختم کریں. کاسٹ سے باہر آپ کو اچھا رشتہ ملتا ہے کر دیں. کیا ہوگا کاسٹ سے؟ کیا آپ کی آنے والی نسلوں پہ اثر پڑے گا؟ نہیں پڑتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کاسٹ جو ہے وہ صرف پہچان کے لیے ہے, جو ذاتیں صرف پہچان کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے,
اور اس میں ہمیں نہیں رہنا, ہمیں سے باہر نکلنا ہے. سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرنی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. ان پریشر سے ہمیں باہر نکل کے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں انشاءاللہ. اور فکر کرنی ہے تو کس کی, کہ ہمارے ایمان بچ جائے, ہمارے بچے خوش ہیں کہ نہیں خوش, ہمارے گھروں میں سکون ہے کہ نہیں ہے. سوسائٹی کو نہیں دیکھنا آپ نے. اس کے بعد ایک لڑکی جو ہے, آپ دیکھیں جب اس کی شادی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ ہے, اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس نے کنسیو کیا کہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, یعنی وہ بچی کے آگے نسل بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی. ابھی اس کو شادی کو کچھ ہفتے ہوتے ہیں, 1 مہینہ ہوتا ہے, سب لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کوئی خوشخبری ہے بتاؤ. وہ پہلے دن سے لڑکی پہ پریشر, بہت زیادہ پریشر سوسائٹی کا, شاید اس کا ہسبینڈ نہیں کہتا لیکن ارد گرد والے پریشر ڈالتے ہیں, بہت زیادہ ڈالتے ہیں. ڈھیروں کیسز ہیں اس طرح کے, یعنی ابھی 1-2 ہفتے ہوتے ہیں اور لڑکی پریشان ہو جاتی کہ اس نے کنسیو نہیں کیا, معاشرہ اس کو رہنے ہی نہیں دیتا, ٹھیک ہے. لوگ پوچھتے ہیں بتائیں آپ کی بہو کی کوئی خوشخبری ہے. کتنا غلط کوشچن ہے یہ, کیوں ہم پوچھتے ہیں کسی سے؟ ہم نے اب آج کے بعد یہ نہیں پوچھنا کسی سے, ان کا پرائیویٹ مسئلہ ہے, تو اللہ کی دین ہے, ٹھیک ہے. کتنی لڑکیاں ہیں وہ اس ٹینشن میں رہتی ہیں, اور ٹینشن کی وجہ سے وہ ویسے ہی نہیں کنسیو کر پا رہی ہوتی. ان کو ٹینشن ہے, ٹینشن ہو جائے, دعائیں مانگ رہی ہیں, سب کو کہہ رہی ہیں, اور اب اپنی جو شادی کے پہلے کچھ مہینے تھے جو کہ انجوائے کرنے کے تھے, اپنے پارٹنر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے تھے, اس کو سمجھنے کے تھے, وہ سارا پریشر لے جاتی ہے کہ میں کب کنسیو کروں گی, کب میں کسی کو بتاؤں گی کہ ہاں میں کنسیو کر لیا, ناؤ آئی ایم کمپلیٹ, ٹھیک ہے. لڑکیاں خود پرسنلی اتنا نہیں چاہ رہی ہوتی لیکن سوسائٹی ان کو کہہ رہی ہوتی ہے. بچے تو انجوائے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن سوسائٹی ان کو جینے نہیں دے رہی ہوتی. اگر کہ 1 سال ہو گیا ہے اور گھر میں نئی نسل نہیں آئی, اولاد نہیں آئی, تو لوگ تو بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں. کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ ڈپریشن میں جا رہی ہیں, مطلب 2-2, 3-3 سال ہو گئے ہیں انہوں نے کنسیو نہیں کیا. تو دیکھیں یہ اللہ کی دین ہے, اس میں بچی کا کوئی قصور نہیں ہے. پہلے زمانوں میں 5-5 سال بعد بھی ہوتے تھے. میرے خود فادر جو ہیں وہ 5 سال کے بعد ہوئے, اس کے بعد پھر سارے بہن بھائی ہوئے, ٹھیک ہے. لیکن اب کیا ہو گیا, فوراً سے ہونا چاہیے. اگر شروع میں نہ ہوا تو بعد میں بھی نہیں ہوگا. تو لڑکیاں ڈپریشن میں جا رہی ہیں, چڑچڑی ہو رہی ہیں, بیماریاں لگ رہی ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی میں کیا پرابلم ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کنسیو نہیں کر پائے. تو یہ تو اللہ کی دین ہے. جتنی بھی لڑکیاں اس وقت سن رہی ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے نسل بڑھانا, یہ آپ کے رب کے اختیار میں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے اوپر پریشر مت ڈالیں. جب آپ پریشر ڈالیں گی تو آپ بیمار ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. آپ خوش نہیں رہ سکتی. جب کوئی آپ سے پوچھے کوئی ایسی بات ہے تو بولے اللہ انشاءاللہ کرے گا. آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. جتنی آپ اپنی شکل بنائیں گی اس طرح کی پریشانی والی تو لوگ بھی آپ کو بیچارہ سمجھیں گے, رائٹ. آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے آپس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے, بات کرنی ہے کہ اگر ہمارا کوئی بیبی ہو سکا کچھ دیر تک تو کوئی بات نہیں, ہم نے اپنی لائف انجوائے کرنی ہے, اللہ کی دین ہے, ٹھیک ہے. اس میں بہت زیادہ رول ہسبینڈ کا ہوتا ہے کہ وہ سیکیورٹی دے اپنی بیوی کو کہ کوئی بات نہیں, کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور لڑکی خود بھی اپنے آپ کو کول ڈاؤن اور کام ڈاؤن رکھے, کیونکہ سم ٹائم مرد نہیں چاہ رہا ہوتا, اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن لڑکی ٹینشن میں آ جاتی ہے, جس کو دیکھ کے خاوند کو بھی ٹینشن ہو جاتی ہے, ہاں اب تو ہمارا بچہ ہو جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. تو یہ سوسائٹی کے پریشر ہے. ہم سب نے مل کے ہمارے گھروں میں دیکھیں جب بھی کوئی شادیاں ہوتی ہیں, بہویں آتی ہیں یا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, کہیں پہ بھی آپ دیکھیں تو آپ نے کسی سے یہ آئندہ کے بعد ایسا کوشچن نہیں پوچھنا, کبھی بھی نہیں پوچھنا, اس کو آپ نے کبھی بھی اس پریشر میں نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اور کئی جگہ پہ کیا ہوتا ہے کہ شادیوں کے حوالے سے لڑکوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے, اور ماں باپ کسی اور قسم کی لڑکی ان کے لیے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ اس کو چاہیے کیا, اس کو کس طرح کی بیوی چاہیے, ٹھیک ہے. ان سے نہیں پوچھا جاتا, ماں اپنی مرضی کرتی ہے. اور ہوتا کیا ہے, وہ پریشر میں آ جاتا ہے, اسی سوسائٹی کے پریشر میں آ جاتا ہے. خالہ کہتی ہے بیٹا یہ لڑکی بہت پیاری ہے, اس سے نکاح کر لو. پھپھو کہتی ہے بیٹا یہ تو ڈاکٹر ہے, تمہاری آنے والی نسل ڈاکٹر بن جائے گی. لیکن بیٹے کو تو وہ پسند نہیں ہوتی, اس کو تو ایک سادی سی لڑکی پسند تھی جو اس کے گھر کو سنبھالے. لیکن سوسائٹی نے اتنا پریشر ڈالا کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا اور ماں باپ کی مرضی سے ہاں کر دیتا ہے. اور جب شادی ہو جاتی ہے پہلے دن سے وہ خوش نہیں رہ پاتے. بہت سی مثالیں اس طرح کے کیسز آتے ہیں
جس میں لڑکیاں کہتی ہیں کہ شادی کی پہلے ہی رات ہمیں ہسبینڈ نے کہہ دیا تھا کہ آپ ہماری پسند نہیں ہیں، ہم تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے، تم سے شادی صرف میں نے اس لیے کی کیونکہ میری ماں نے کہا تھا، اور وہ پہلے دن سے اپنی بیوی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ غلطی ہے ماں باپ کی اور بچوں کی بھی، کہ اگر ان کے ماں باپ ان کو فورس کریں